اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کا قبول اسلام۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کو ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابا بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ حزاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روح بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا سارے کا سارا گھرانہ مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں نے اس کو چھپائے رکھا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنا دین ظاہر کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو جب کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ وہ اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی ہے اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ آپ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے اور چابی دینے سے انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، عن قریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا، کیا اس دن قریش ہلاک اور برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں اس وقت یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ایک دن دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔